السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه والصلاة والسلام على صفوة رسله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ چمنستان احسانیہ کے نوشگفتہ پھولو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مادر علمی مدرسہ حاضہ کی یہ روایات رہی ہے کہ ہر سال 2 دن قومی تہوار کے موقع سے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم آزادی کے موقع سے بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ کی جانب سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ جناب صدر مدرسین صاحب، معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، اولاً بارگاہ رب ذوالجلال والاکرام میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے آج ہی کے دن یعنی 15 اگست 1947 مطابق 28 رمضان مبارک 1366 ہجری کو ہم باشندگان وطن کے گلے سے طوق غلامی کو ہٹا کر ہمارے سروں پر آزادی کا باعزت صحرا سجایا، اور اسی کی مناسبت سے جشن آزادی کے لیے اور اپنے بے شمار مجاہدین آزادی کے تذکرہ خیر کے لیے کچھ لمحہ مدرسہ حاضہ کے وسیع صحن میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید ہم اپنے قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان کرام کا اپنی جانب سے اپنے اساتذہ کرام اور اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے استقبال کرتے ہیں اور انہیں خیر مقدم کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب باشندگان ہند بہت ہی خوش عیشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، ہمارے ملک بھارت کا چرچا ہر جگہ ہو رہا تھا، یہاں کی تجارت زوروں پر تھی، ملک معاشی شکنجے میں نہیں تھا، تو دوسری طرف للچائی نگاہوں سے دیکھنے والے جنم لے چکے تھے، طرح طرح کی تدبیریں سوچ رہے تھے، بڑی بڑی پلاننگ طے ہو رہی تھی۔ بلاخر انگریزوں کا ناپاک قدم ملک بھارت پر 1601 میں پڑا۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارتی مشن کی بنیاد ڈالی اور 1613 میں باضابطہ طریقے سے تاجر کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ دراصل تجارت بہانا بھارت پر قبضہ نشانہ تھا۔ اس اسکیم کے پیش نظر یہاں تجارت کی معصومانہ اجازت چاہیے۔ جب انگریزوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تو رفتہ رفتہ یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے، باشندگان ہند پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑنے لگے، ہمارے خون کو پسینے سے بھی ارزاں اور سستا سمجھنے لگے۔ الغرض انگریزوں نے سونے کی چڑیا بولے جانے والا بھارت کو ظلم و بربریت کا آماجگاہ بنا دیا۔ حضرات محترم، ایسا معلوم ہو چلا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع مشرق سے نمودار نہیں ہوگا، لیکن سنت اللہ فی الارض رہی ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ باشندگان وطن کے رگ حمیت میں آزادی کی لہریں دوڑنے لگی، اور تقریباً 200 سال کی جد و جہد کے بعد بے شمار باشندگان وطن کی قربانیوں اور ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہمارا یہ دیش بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ فللہ الحمد علی ذالک۔ حضرات محترم، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جشن اور بہار کے دن سونے کی تھالی میں سجا کر ملا تھا یا گلاب کا پھول قدموں میں برسا کر ملا تھا؟ نہیں نہیں، آپ پیچھے جائیں تو ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان ملے گی، خاک و خون میں لجپت تڑپتی لاشیں ملیں گی، دور دور تک درختوں پر لٹکتے انسان
الغرض جشن آزادی کی یہ بہار یوں ہی نہیں آئی، بلکہ وطن عزیز کی آزادی کے لیے مجاہدین آزادی نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا، جیل کی مشقتوں کو برداشت کیا، سولی پر چڑھنا گوارا کیا، مال و دولت سب کو تیاگ دیا، الغرض کے سب کچھ تیاگ دیا، لیکن وطن عزیز سے جب تک انگریزوں کو ناپاک قدم سے نہیں چھڑایا اس وقت تک چین کی سانس نہیں لی۔ حضرات محترم، اسی وطن عزیز کی آزادی کے خاطر بڑے بڑے علماء کرام شہید ہوئے، مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، مولانا گنگوہی زخمی ہوئے، حافظ ضامن شہید ہوئے، سید احمد شہید ہوئے، سید اسماعیل شہید ہوئے، اشفاق اللہ خان شہید ہوئے، ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ دوستو، حق پرست و حق دو علماء ہند کی قربانیاں سرزمین ہند کے پتے پتے اور بوٹے بوٹے پر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے دل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ کوئی بھی ایسی جنگ آزادی نہیں جس میں علماء کا خون شامل نہ ہو، علماء کرام کو درختوں سے لٹکایا گیا، پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا اور نظر آتش کیے جانے کا داستان خون چکا علماء کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد آج ملک کے چپے چپے اور ذرے ذرے سے آزادی کی خوشبو آ رہی ہے کہ تیرے بدن نہ تیرے آستین سے آئے گی، کہ تیرے بدن نہ تیرے آستین سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں ہم ہی سے آئے گی۔ بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی۔ کوئی بھی ایسی جنگ آزادی نہیں جس میں علماء کا خون شامل نہ ہو میرے دوستوں، لیکن ان تمام قربانیوں کے بعد اور تقریباً 200 سال کی جد و جہد کے بعد اس وطن عزیز میں ہمیں کیا صلہ ملا؟ بے شمار زخم جس کا مداوع شاید ہی ممکن ہو، کھلے عام ہماری مسجدوں پر حملہ، حجاب پر پابندی، مسلم نوجوانوں کی غیر متعصبانہ گرفتاری، پولیس کی پوشاک میں دہشت گردی، اسلام کے سارے حقوق سے دستبرداری، ان جیسے بے شمار واقعات جو اس وطن عزیز میں مسلمانوں کے لیے انجام دیے گئے، حاصل یہی ملا کہ ہم خون کی قصے کئی دے چکے، دیکھیں ہم خون کی قصے کئی دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ سامعین ماتم کی، ہمارے بزرگوں نے جو آزادی سے قبل ہندوستان کی بابت خواب دیکھا تھا، اگر وہ شرمندہ تعبیر ہو جاتا تو آج ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ ہوتا، کھلے عام مسجدوں پر حملہ نہ ہوتا، حجاب پر پابندی نہ لگائی جاتی، مسلم نوجوانوں کی غیر متعصبانہ گرفتاری نہ ہوتی، ماں اور بہنوں کی عصمتیں محفوظ رہتی، ملک بھر میں امن و شانتی کی لہریں دوڑتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہوتا، جگہ جگہ فسادات رونما نہ ہوتے۔ دوستو، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کے ان خوابوں کو شدید تعبیر کرے اور ہمارے اندر ان اکابرین و مخلصین جیسا حوصلہ جرأت مندی عنایت کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ میں اپنی تقریر کو چند اشعار کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، کہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے سنبھالو اسے۔ کہ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، کہ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانتے ہیں، ہم تو خاک وطن سے تیمم کرتے ہیں۔ کھلی ہوئی ہے وطن میں جو صبح آزادی، کھلی ہوئی ہے وطن میں جو صبح آزادی، میرے جہاد اور میری جستجو کی ہے، میرے جہاد اور میرے جستجو کی ہے۔ میرے دوستوں، میں اپنی انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔